शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आ गई जी वो बात जो मैं कह रहा था, उम्मीहीन अनपढ़ जाहिल लोग जो बातें करते हैं, अल्लाह के फजल से इस उम्मत में भी जाहिल लोग यही बातें कर रहे हैं। وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی سوائے گنتی کے چند دن۔ ایویں جیسا آپ کے لوگ نہیں کہتے ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اب قرآن میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ایک پھیرا لگے گا پھر تمہیں ادھر بھیج دیں گے۔ اس کا جواب ذرا اللہ کی طرف سے سنیں۔ یہ پھیرے والے جو اتنے دلیر لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا پھر تم اللہ پر ایسی بات ڈال رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو۔ اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈالے گا، بعد میں چھوڑ ہی دے گا۔ یہ اللہ نے کس جگہ پہ تم سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ حضرت صاحب آپ کا ایک پھیرا لگے گا پھر آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو ظاہر ہے کہیں بھی نہیں لیا ہوا۔ تو اللہ ہمارا اس کے مطلب ہے اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ سر بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس کی انٹینسٹی ہے کون اندازہ لگا سکتا؟ ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بلا یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا ہی لگے گا بعد میں ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے، بلا اللہ بھائی کیوں نہیں؟ جس نے ایک گناہ بھی کیا اور وہ گناہ اس لیول کا ہوا کہ پورے کا پورا اس گناہ میں وہ گھیر گیا، اوڑھنا بچھونا اس نے وہ برائی بنائی رکھی، تو وہ جائے گا دوزخ میں اور رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ سر کتابوں کا خدا ہے، کتابوں کا خدا بڑا ڈاڈا ہے بھائی۔ بابوں کا خدا تو ایک بوڑھی نانی اماں اس نے بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ اللہ یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب ترکی بترکی جواب دیا، کیوں نہیں؟ ایک پھیرا لگے گا اوے جس نے ایک گناہ بھی کمایا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو میرا خیال ہے اس ایک گناہ کا اگر ہم ذکر کریں، اور وہ سب سے بڑا گناہ آلموسٹ 90% زیادہ مسلمانوں میں موجود ہے، نماز چھوڑنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ہیں جنت والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے، آمین۔ میرے بھائیو یہ کتابوں کا خدا ہے، دودھ پیتے مجنو نہیں۔ جو انہوں نے ایمان لے کر آئے نیک اعمال اختیار کیے وہ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ توحید جو ہے یہ تو بنیاد ہے نا جی، تمام ادیان کی مذاہب کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ سورہ النحل میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا تھا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ تم نے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی مخالفت پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ طاغوت، ان کا انکار کرنا ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، عبادت اللہ کی ہے، صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔
اللہ کو تو مسلمان بھی مان رہے ہیں اللہ کہہ کر، ہندو بھگوان کہہ کر مان رہے ہیں، جیوز اور کرسچنز بھی خدا کہہ کر، اللہ کہہ کر، گاڈ کہہ کر مان رہے ہیں، لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے۔ اللہ کی ماننا اصل میں اللہ کی عبادت ہے، ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ، اطاعت اللہ کی اختیار کرنا اس طریقے پر جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سکھایا، اسے کہتے ہیں عبادت۔ تو تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن وہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اب عبادت کی جتنی شکلیں ہیں، نماز ہو اور نماز کے اندر جتنے پوسچر ہیں، رکوع، سجدہ، عاجزی کے ساتھ کسی کے سامنے کھڑے ہونا، نظر، نیاز، منت، سب کی سب چیزیں ایک اللہ کے لیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ کو مانا جائے، وہ ہے ایاک نستعین۔ اچھا، عبادت میں نستعین بھی شامل تھا، الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک اس میں ہونا ہے۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں رسول اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ لیکن شرک فی الدعا، پکارنے میں جو شرک ہے، مسلمانوں کی اکثریت میں پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت سورۃ الفاتحہ کا ٹیسٹ پاس نہیں کرتی، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑ کر ان کے اندر داخل کیا ہے۔ عام گورے کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے دیں نا، وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اگر اس سے آپ پوچھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے تحت کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جا سکتا ہے مدد کے لیے، وہ کہے گا نہیں۔ لیکن مولوی آپ کو کہانی کرائے گا، جی روٹی امی سے مانگتے ہیں۔ تو ایاک نستعین میں یہ بات تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے، اس کا حکم تو قرآن میں خود آیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی میں الگ رہو، اس میں مدد نہ کرو۔ یہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے کہ سامنے کوئی ہستی موجود نہیں ہے، اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ میری مسئلے کو حل کر دے گی۔ سامنے ہستی موجود ہو، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، انسان ہو، جانور ہو، یا کوئی اور مخلوق ہو، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں ادھر بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے مجھے پانی پلا دیں، تو مانگ کے دیکھ لیں، کوئی پلا سکتا ہے تو پلا کے بتا دیں، کیونکہ وہ پلی اسی سے لیتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو۔ کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کوئی نہیں لیتا المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ نماز اور صبر تو توسل اور وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، مانگنا اللہ ہی سے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، لیکن فرشتوں سے بارش مانگ نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا۔ مانگنی اللہ سے۔ فرشتوں کو چھوڑ دیں، آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مشکل کشا ہے، سورج ختم ہو جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ سورج کی وجہ سے ہی تو سبزہ اگتا ہے، سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہی پانی کا واٹر سائیکل چل رہا ہے۔ نہ سورج ہو تو نہ سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کے گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہو یا بارش کی شکل میں ہمارے پاس آئے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے تو کسی کے وہم میں بھی یہ چیز بات آتی ہے کہ وہ کہے کہ المدد یا سورج میری مدد فرمائیے۔ جن بزرگوں کو لوگ پکار رہے ہیں نا، ان کا مشکل کشا بھی سورج ہے ظاہری اسباب میں، تو پھر باپوں کو کیوں پکار کیا کرنا ہے؟ تو ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جس خدا کا تعارف کتابیں کرواتی ہیں وہ اور خدا ہے، اور جس کا تعارف بابیں کرواتے ہیں وہ اور خدا ہے۔ وہ کوالٹیز اللہ کی نہیں ہے، وہ ان کا کوئی تصور ہے جس کو انہوں نے خدا کا نام دے دیا۔ اللہ کا تصور وہ ہوگا جو پیغمبروں کے ذریعے ہوگا، اس کی کتابوں کے ذریعے ہوگا۔
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. قرآن حکیم میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر توحید کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے. ان میں سے یہ پہلا مقام ہے. اس کے بعد سورۃ الانعام میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئیں گی، اور پھر سورہ لقمان میں، وہاں پہ بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر ہے. حقوق اللہ میں جس طرح توحید اور توحید فی الدعا، توحید فی العبادہ امپورٹنٹ ہے، حقوق العباد میں پہلا حق ماں باپ کا ہے. اور اس کا ذروہ سنام، ایپیکس اور چوٹی سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی. وہاں تو یہاں تک آیا کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہنا، اور اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں تمہیں ملے تو ان کے سامنے اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھنا، ان کو اف تک مت کہنا، اور ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ ان پہ بھی رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کر کے مجھے پالا تھا. تو والدین کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا انسان کا، اور وہ کتنی مشقت کر کے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، ظاہری اسباب میں سب سے بڑا ذریعہ والدین کو بنایا، لہٰذا ان کا حق بھی سب سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ. مسکین لوگ، غریب لوگ جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، اگر آپ ان کے لیے صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. اور لوگوں سے اچھی بات کرنا. اچھا، بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا، وہ بھی درست ہے. حسن اخلاق سے پیش آنا یہی ہے کہ اس سے اچھی بات کرنا، یہ نہیں ہے کہ مسکراتے ہوئے اسے گناہ کی دعوت دینا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ایکٹنگ کر کے بولنا یہ حسن اخلاق ہے. حسن اخلاق یہ ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو غیر اخلاقی کہتے ہیں؟ جو انبیاء کی تعلیمات کے مخالف ہوتی ہیں، جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے چیزیں تعلیم فرمائی ہیں، وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقیات ہیں. یعنی کسی کو نماز کی طرف بلانا یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا جھوٹ مت بولو یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا کہ کاروبار میں ڈنڈی مت مارو یہ اخلاقیات ہے، کسی کو کہنا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے بہنوں اور بھائیوں کا حق وراثت میں مت دباؤ یہ اخلاقیات ہے، حرام خوری مت کرو یہ اخلاقیات ہے. اچھا، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات یہ ہے کہ کوئی جو بھی الٹا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ مسکرا کے بات کرے کہ لگا رہا جیسے لگا ہے، یہ اخلاقیات نہیں. یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی اخلاقیات ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ سیکھنا ہوگا، یہ قیامت ہے اس کے اندر مضمر. اللہ کا وہ تعارف مانا جائے گا جو اس نے خود کروایا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. آپ دیکھ لیں کہ توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر آیا ہے اور اس کے بعد نماز کا ذکر آیا ہے، اس امپورٹنس کو بتانے کے لیے کہ نمازوں کا خدا اور نہیں ہے، نمازوں کا خدا بھی وہی ہے جو ماں باپ کا خدا ہے. اسی خدا نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا ہے جس نے نماز پڑھنے کا کہا ہے. لیکن پرائورٹی اس لیے کی کہ بعض اوقات دین پہ چلنے والے لوگوں سے حقوق العباد کے معاملے میں سستی ہو جاتی ہے، تو اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا. اور یہ سٹائل آپ کو قرآن حکیم میں بارہا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد حقوق العباد کا ذکر کیا اور اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا. کیونکہ جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو شیطان ان پہ پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے گیٹ اپ میں تو اسلام نافذ کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں انتہائی برے ہوتے ہیں. اور اس کا گلہ آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے، وہ دیکھیں جی انہوں نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی رکھ کے پہ کیا کرتا ہے، ویکھو انہوں.
پھر داڑھی والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی داڑھی کا اس میں کیا قصور ہے؟ داڑھی کا قصور نہیں سر، آپ کا قصور ہے۔ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ پریکٹسنگ مسلمان ہے تو اسے الٹی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس داڑھی کے اگینسٹ آپ عزت بھی تو عام بندے سے زیادہ اویل کر رہے ہیں۔ جب آپ عزت ڈبل اویل کر رہے ہیں تو سر جب پھر آپ کی پکڑ کی باری آئے گی نا، پھر آپ پہ پکڑ بھی ڈبل ہوگی۔ یہ تو نہیں ہے پریویلیجز ہی لینی ہے آپ نے، انہی کو کیش کروانا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ امہات المومنین کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آیا کہ نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تمہیں دوگنا عذاب ہوگا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان رہی تو تمہارے لیے اجر بھی ڈبل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موٹی موٹی کون سی باتیں گنوائی۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 والدین کے ساتھ اس نے سلوک، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، نمبر 4 یتیموں کے ساتھ، نمبر 5 مساکین کے ساتھ، نمبر 6 لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، ان کو اچھی بات کا حکم دینا ہے، اور نمبر 7 نماز قائم کرنی ہے، نمبر 8 زکوٰۃ دینی ہے۔ یہاں پہ اتنی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، چند موٹی موٹی باتیں آئی، آگے چل کے مزید آنا شروع ہو جائیں گی، جب آتی جائیں گی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ ویسے الگ سے 10 کمانڈمنٹس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 77 ریکارڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو وہ آپ کے سامنے لیکچر کھل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے حکم دی تھی بنی اسرائیل کو، لیکن تم ایسے ناہنجار نکلے کہ تم نے روگردانی کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے عہد بھی لیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن تم نے منہ پھیر لیا، سوائے قلیل لوگوں کے کہ وہ تو اپنے اس عہد پر قائم رہے، اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلی۔ اور سر اس امت کا بھی یہی حال ہے، یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جو کمٹمنٹ کے ساتھ چلے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کس طرح گراف مسلمانوں کا نیچے آیا ہے، اور تم ہے ہی روگردانی کرنے والے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری روگردانی کی جو روش ہے یہ کوئی یعنی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، ہر معاملے میں تم نے روگردانی کی۔